بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمپیوٹر ایجوکیٹر کے ویڈیو لیسن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے۔ اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں 9th کمپیوٹر سائنس کی پرانی کتاب اور نئی کتاب کا موازنہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کی اسکرین کے اس طرف جو آپ کو آؤٹ لائن نظر آ رہی ہے، یہ 9th کمپیوٹر سائنس کی پرانی کتاب ہے اور یہ ابھی ریسنٹلی 2020 کے اندر پبلش ہونے والی نئی کتاب ہے۔ اگر ہم ان دونوں کتابوں کا موازنہ کریں تو پرانی کتاب میں 8 چیپٹر تھے جبکہ نئی کتاب میں صرف 5 چیپٹر ہیں، لیکن میرے نزدیک نئی کتاب پرانی سے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ زیادہ کنسیپچول ہے اور زیادہ پریکٹیکل ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کا پہلا چیپٹر مسائل کو حل کرنا شروع کریں گے۔ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ چیپٹر۔ تو آئیے اپنے پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں کمپیوٹر سائنس میں روزانہ بہت سے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ ایک منظم طریقہ کار سے مشکل مسئلے کو بھی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل ضروری ہے۔ آپ کی کتاب میں مسائل حل کرنے کے 5 مراحل یعنی 5 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ ان 5 مراحل کے نام یہ ہیں۔ پہلا، مسئلے کا تعین کرنا۔ دوسرا، مسئلے کو سمجھنا۔ تیسرا، حل کی منصوبہ بندی۔ چوتھا، کینڈیڈ سلوشن کی وضاحت۔ اور 5واں، بہترین حل کا انتخاب۔ تو آئیے اب ہم ان 5 مراحل کو ایک ایک کر کے باری باری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مسائل حل کرنے کے مراحل میں پہلا مرحلہ مسئلہ کا تعین ہے۔ اس مرحلہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے متعلق دلچسپ معلومات شامل کرتے ہیں۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ اگر اسے کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ وقت دیا جائے تو وہ 59 منٹ مسئلہ کی وضاحت پر خرچ کر دے گا اور صرف 1 منٹ مسئلہ کے حل پر خرچ کرے گا۔ آئنسٹائن کی اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک واضح مسئلہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ واضح مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ ہم 3 باتوں سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ واضح ہے یا نہیں۔ نمبر 1، واضح مسئلہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، واضح مسئلہ کی خاص منزل ہوتی ہے جہاں پہنچ کر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، واضح مسئلہ سمجھنے اور حل میں آسان ہوتا ہے۔ واضح مسئلے کو جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ واضح نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں ہم 3 طریقوں سے کسی بھی غیر واضح مسئلہ کو واضح بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے مسئلے کا پس منظر معلوم کرنا، یعنی ان حالات کو جاننا جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اندازہ لگانا، جس میں ہم اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر اندازہ یا گیس لگاتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے تصویر بنانا۔ اس طریقے سے ہم تصویر، خاکہ یا ڈرائنگ کے ذریعے غیر واضح مسئلے کو واضح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کی باری ہے جس کا نام ہے مسئلے کو سمجھنا۔ دوسرے مرحلے کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک ٹریفک سگنل کی مثال شامل کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ٹریفک سگنل کی سرخ بتی کسی مسئلہ کو پیش کرتی ہے اور سبز رنگ کی بتی اس مسئلہ کے حل کو پیش کرتی ہے۔ اس مثال میں درمیان والی پیلے رنگ کی بتی کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ ہمیں مسئلے کے حل کے قریب لے جاتی ہے۔ یوں درمیان والی پیلی بتی مسئلہ کے تجزیہ یا سمجھنا کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے مسئلے کے حل میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھا کیسے جائے؟ ہم 5 سوالوں کی مدد سے مسئلہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان 5 سوالوں کو 5 W's بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا W وٹ کو ظاہر کرتا ہے جس کا مطلب ہے کیا۔ دوسرا W ہو کو ظاہر کرتا ہے جس کا مطلب ہے کون۔ تیسرا W وین کو ظاہر کرتا ہے جس کا مطلب ہے کب۔ چوتھا W ویئر کو ظاہر کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہاں۔ 5واں W وائی کو ظاہر کرتا ہے
جس کا مطلب ہے کیوں۔ اب ہم ایک دلچسپ مثال کی مدد سے ان 5 سوالوں یعنی 5 W's کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا کلاس ٹیچر آپ کو ایک ہفتہ کے اندر ایسی فہرست یعنی لسٹ تیار کرنے کا کہتا ہے جس میں ان تمام بچوں کے نام ہوں گے جو اے سے شروع ہوتے ہیں، تاکہ اسکول کی ایک ڈائریکٹری بنائی جا سکے۔ مسئلہ کو دوبارہ غور سے سنیں۔ فرض کریں آپ کا کلاس ٹیچر آپ کو ایک ہفتہ کے اندر ایسی فہرست یعنی لسٹ تیار کرنے کا کہتا ہے جس میں ان تمام بچوں کے نام ہوں گے جو اے سے شروع ہوتے ہیں، تاکہ اسکول کی ایک ڈائریکٹری بنائی جا سکے۔ اب ہم اوپر لکھے گئے 5 W's کی مدد سے اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا W وٹ، یعنی ہم نے کیا تیار کرنا ہے، جس کا جواب ہے اے سے شروع ہونے والے ناموں کی فہرست۔ دوسرا W ہو، یعنی کون لوگ اس کام میں شامل ہوں گے، اس کا جواب ہے طلباء یعنی طالب علم۔ تیسرا W وین، کب یہ کام مکمل ہوگا، اس کا جواب ہے ایک ہفتہ میں۔ چوتھا W ویئر، یعنی یہ کام کہاں ہوگا، جواب ہے اسکول میں۔ پانچواں W وائی، یعنی یہ کام کیوں کیا جائے گا، اس کا جواب ہے ڈائریکٹری تیار کرنا۔ اب آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے 5 سوالوں 5 W's کی مدد سے اپنے مسئلہ کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے بعد اب ہم تیسرے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے جس کا نام ہے حل کی منصوبہ بندی۔ کسی مسئلے کے حل میں کامیابی کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ منصوبہ بندی سیڑھی کی طرح ہے جو ہمیں مسئلے کے حل میں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ منصوبہ بندی کی 4 حکمت عملیاں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی حکمت عملی ہے تقسیم کریں اور فتح کریں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ہم بڑے اور مشکل مسئلہ کو ایک دم حل کرنے کی بجائے مسئلہ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس سے ہمارا حل سادہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری حکمت عملی ہے اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں۔ اس حکمت عملی میں ہم اندازہ یا عام الفاظ میں تکا لگاتے ہیں اور پھر اس کو جانچتے یعنی چیک کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے بہتر بناتے ہیں۔ ہم اس عمل کو بار بار دہراتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمارا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ تیسری حکمت عملی ہے ایکٹ اٹ آؤٹ۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کام پر عمل کرنا۔ اس حکمت عملی میں ہم کاموں کی ایک فہرست یعنی لسٹ تیار کرتے ہیں اور پھر باری باری سب کاموں کو سر انجام دیتے جاتے ہیں۔ چوتھی اور آخری حکمت عملی ہے نمونہ، جسے انگلش میں پروٹوٹائپ کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو گیم کی مثال لیتے ہیں۔ کسی گیم کا جو سب سے پہلا ماڈل یا پہلا ورژن بنتا ہے ہم اسے پروٹوٹائپ کہتے ہیں، جس میں غلطیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نمونہ آخری حل نہیں ہوتا، لیکن حل کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے کے بعد اب ہم چوتھے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے کینڈیڈ سلوشن کی وضاحت۔ لفظ کینڈیڈ سلوشن کا مطلب ہے غیر منصوبہ بندی، یعنی منصوبہ بندی کے بغیر کسی مسئلے کو حل کرنا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ابھی پچھلے ہی مرحلے میں ہم نے منصوبہ بندی کی اہمیت کو پڑھا اور اب ہم بغیر منصوبہ بندی سے مسئلے کو حل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، بعض اوقات ہم وقت کو بچانے کے لیے بہت سی باتوں کا اپنے پاس سے اندازہ لگا لیتے ہیں، جسے کینڈیڈ سلوشن کہا جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کا ٹیچر آپ سے پوچھے کہ آپ کے اسکول میں کل کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باری باری سب کلاسز میں جائیں اور بچوں کی تعداد کو گن کر جواب دیں، جس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اندازہ لگا کر بتا دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی کلاس میں 30 بچے ہیں اور آپ کے اسکول میں کل کلاسز 10 ہیں، لہٰذا
آپ دونوں کو ضرب دے کر بتا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں 300 بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک نہ ہو، لیکن آپ نے وقت کو بچا لیا۔ آپ کا یہ جواب مسئلے کا کینڈیڈ سلوشن تھا۔ اب صرف ایک مرحلہ باقی ہے، تو آئیے اب ہم 5ویں مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بہترین حل کا انتخاب۔ کیا ہر مسئلے کا صرف ایک ہی حل ممکن ہے؟ جی نہیں، ایک مسئلے کے ایک سے زیادہ کئی حل ممکن ہوتے ہیں، جن میں سے ہم سب سے بہتر یعنی بہترین حل کو ہی منتخب کرتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو ایک دلچسپ مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے کمپیوٹر میں 10 صفحات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ ہے، جس میں مختلف ممالک کے بارے میں معلومات لکھی ہیں، اور آپ ان 10 صفحات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لفظ پاکستان کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اس مسئلے کو دوبارہ سنیں۔ فرض کریں آپ کے کمپیوٹر میں 10 صفحات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ ہے، جس میں مختلف ممالک کے بارے میں معلومات لکھی ہیں، اور آپ ان 10 صفحات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لفظ پاکستان کتنی مرتبہ لکھا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے کئی حل ممکن ہیں۔ آئیے ہم بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی اسکرین سے ہر پیج کو غور سے پڑھتے جائیں اور لفظ پاکستان گنتے جائیں۔ یہ ایک اچھا حل ہے، لیکن اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 صفحات کا پرنٹر کی مدد سے پرنٹ لیں اور اپنے دوستوں کی مدد لے کر لفظ پاکستان کو گن لیں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، جس سے وقت تو بچ سکتا ہے، لیکن پرنٹر کے 10 پیج یعنی 10 صفحات ضائع ہو جائیں گے۔ تیسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کی بورڈ سے Ctrl+F کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر سے ہی لفظ پاکستان فائنڈ کروائیں اور گن لیں۔ یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے، جس سے وقت بھی بچتا ہے اور خرچ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیں ہمیں تینوں میں سے کس حل کا انتخاب کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ تیسرے حل کا ہی انتخاب کریں گے۔ تو یوں ہم بہترین حل کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے لیسن کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آئیے اب ہم 1 منٹ کے اندر اندر آج کے لیسن کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا پہلا لیسن اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیسن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔